السلام علیکم. بہترین ٹاپک، ٹریڈنگ ٹاپک. آج ہم محمد علی مرزا بیان میں جانیں گے رکعت میں شامل ہونے کا صحیح طریقہ کون سا ہے. دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں امام کے ساتھ کیسے ملیں اور کیا پڑھیں. بہترین ویڈیو ہے، اس میں ہم پورا طریقہ سیکھیں گے. رکعت میں شامل ہونے کا صحیح طریقہ اس ویڈیو میں جانیں گے. کرتے ہیں بیان کی طرف اور سنتے ہیں بہترین بیان محمد علی مرزا. میں جانتا ہوں کہ اگر میں مسجد میں جاؤں عصر یا عشاء کی فرض نماز ادا کرنے کے لیے اور جب میں جماعت میں شمولیت کروں تو جماعت کی وہ آخری رکعت ہو تو پھر جماعت ہونے کے بعد میں باقی کی نماز کیسے ادا کروں. اتنا لمبا سوال لکھا جی. اس کی بجائے آپ لکھتے ہیں کہ میں رکعت میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کے اوپر آپ یہی یوٹیوب کے اوپر رومن میں جا کے لکھیں تو ہماری ویڈیو کھول جائے گی کہ اگر آپ کی رکعت کوئی رہتی ہے، اگر ایک رکعت آپ کی رہ گئی ہے تو آپ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیریں گے، بلکہ سلام پھیرنے کے بعد آپ قیام میں کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی ایک رکعت کو پورا کریں گے. اس میں دونوں طریقے سے درست ہے. اگر آپ چاہیں تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، وہ بھی کافی ہے. اور اگر آپ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملانا چاہتے ہیں تب بھی کافی ہے. ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ثنا دعائے استفتاح ہوتی ہے نماز شروع کرتے وقت. تو آپ کی نماز تو 3 رکعتیں پہلے شروع ہو چکی ہوئی ہے، اس وقت اگر آپ نے ثنا نہیں پڑھی تو ابھی ثنا پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. لیکن پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. مسئلہ ہوتا ہے مغرب کی نماز میں ایک شخص نے آخری رکعت امام کے ساتھ پڑھی، اب وہ پوچھتا ہے کہ جی اب میں جب سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوں گا تو پہلی رکعت میں بیٹھ جاؤں گا. جی بیٹھیں گے، اس لیے کہ وہ آپ کی دوسری رکعت ہے اور دوسری رکعت میں آپ نے تشہد کرنا ہوتا ہے. دوسری میں بھی آپ بیٹھیں گے اور پھر تیسری میں بھی، اور یہ آپ کی نماز ایسی ہوگی جس کی ہر رکعت میں تشہد آ رہا ہوگا، تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایسا نہ بھی کریں، آپ پہلی میں نہیں بیٹھتے اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسری رکعت میں آپ بیٹھتے ہیں تو 2 رکعتیں تو تعداد پھر بھی پوری ہوگی. یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں کوئی خرابی والا مسئلہ نہیں، کیونکہ اوور آل آپ کے 2 تشہد نماز کے پورے ہو جائیں گے. ایک تشہد آپ امام کے پیچھے کر چکے ہیں اور ایک آپ کا آخری ہوگا. درمیان والا آپ نہیں بھی کرتے اور صرف 2 رکھتے ہیں، اس طریقے سے بھی ملا لیتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس کو اجتہاد کے اوپر چھوڑ دیا گیا. اصل چیز ہے کہ آپ نے رکعتیں پوری کرنی ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں سلام پھیرنے کے بعد رفع الیدین کروں گا یا نہیں کروں گا. بھائی سلام پھیرنے کے بعد آپ کی جو وہ رکعت ہے وہ اپنی، اگر وہ ایون رکعت ہے تو بغیر رفع الیدین کے کریں گے شروع. اگر وہ آڈ رکعت ہے یعنی طاق ہے تو رفع الیدین سے کریں گے. امام کے ساتھ آپ نے 1 رکعت پڑھی تھی، باقی آپ نے سلام پھیرنے کے بعد جب پوری کرنی ہے اور جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ آپ کی دوسری رکعت ہے مغرب میں. اگر آخری رکعت میں آپ ملے تھے تو آپ وہ رفع الیدین کے بغیر شروع کریں گے. پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ میں جی دوسری رکعت میں امام کے ساتھ آ کے ملا ہوں اور وہ میری پہلی ہے، اور جب امام کی تیسری رکعت ہوگی وہ میری دوسری ہوگی. امام تو رفع الیدین سے تیسری رکعت شروع کرے گا، میری دوسری ہے، کیا میں رفع الیدین سے شروع کروں؟ ہاں، اب جب آپ امام کے ساتھ ہیں نا پھر آپ امام کو فالو کریں گے. اگرچہ آپ کی ایون رکعت ہے لیکن چونکہ امام رفع الیدین کر رہا ہے آپ اس کو فالو کریں گے. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں اس کی کو مجھے پھکی دیں تب مجھے ہضم ہوگا، تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا پہلی رکعت میں تشہد ہوتا ہے؟ نہیں. لیکن اگر امام پہلی رکعت میں تشہد بیٹھے یعنی آپ مغرب کی دوسری رکعت میں ملے، آپ کی وہ پہلی رکعت تھی، امام کی دوسری تھی، تو آپ مجبوراً امام کی وجہ سے پہلی رکعت میں تشہد بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ یہ تو نہیں کہتے میری پہلی ہے میں کھلون لگا جائے تو آڑا میں تشہد میں کھڑے ہونے کا انتظار کروں گا. نہیں، امام کے پیچھے جب آپ ہوتے ہیں اس وقت ذرا پروٹوکول پھر امام کو اس حوالے سے فالو کرنا ہے. لیکن یہ نہیں فالو کرنا کہ امام رفع الیدین نہیں کر رہا تو آپ نے بھی نہیں کرنا. اے بھی مسئلہ لوگوں نے کاٹ لیا ہے. حنفیوں نے کبھی کہا ہے کہ امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے تو حنفی سارے رفع الیدین کریں کہ امام کی پیروی ہونی چاہیے. امام کعبہ اونچی آمین کہتے ہیں تو لہٰذا حنفی سارے اونچی آمین کہیں کیونکہ امام کی پیروی کا حکم ہے. ادھر کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اپنے طریقے سے نماز پڑھیں گے. شکر نہ کر دے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنے ہیں اسی اتنے ایک بن گئے. تو میرے بھائی امام کعبہ کو بھی چھوڑے، امام کعبہ کی نماز میں بھی غلطی ہیں. جلسہ استراحت چھوڑ دیا ہوا ہے، پہلی رکعت میں ڈائریکٹ کھڑے ہوتے ہیں. زبردست بیان. تو میں تو جتنی بار ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں میں تو بیٹھ کے اٹھتا ہوں. میں نے اللہ کے نبی کی سنت کو دیکھنا ہے کہ امام کعبہ کو دیکھنا ہے.
اسی طریقے سے امام کعبہ گھٹنے پہلے لگاتا ہے، ہاتھ تو لگا ہی نہیں سکتے، اتنے موٹے ہوتے ہیں زیادہ تر، گھٹنے پہلے لگاتے ہیں، لیکن سنت ہے آپ نے پہلے ہاتھ لگانے، تو ہم تو سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، ان کا وبال ان پہ ہوگا۔ وہ صحیح بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے، اے ابو ہریرہ ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان پہ ہوگا، تمہیں نماز کا ثواب مل جائے گا۔ امام رفع الیدین نہیں کر رہا، وہ اپنی غلطی خود بھگتے گا، آپ نے سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے۔ میرا سوال ہے کہ جو غیر مسلم کے چھوٹے بچے چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں؟ انشاءاللہ جنت میں ہی جائیں گے، بس اتنا ہی جواب ہے، باقی ڈاکٹرن سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔